الحمد لولی والصلاة على أهلها أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، اس وقت ملک عزیز کے جو حالات چل رہے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ یہ کورونا وائرس نام کی بیماری جس نے ملک عزیز کو اپنی چپیٹ میں لے رکھا ہے، نہ صرف ملک عزیز کو بلکہ پوری دنیا کو اس نے اپنی چپیٹ کے اندر لے رکھا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے ہر انسان پریشان ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو۔ ہر آدمی لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے گھروں کے اندر قید اور محصور ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ جو لوگ امیر ہیں وہ ایک طریقے سے پھر بھی اطمینان اور سکون کے ساتھ ہیں، اس معنی کر کہ ان کو پیسے کی، رزق کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے آرام سے وقت گزار سکتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں اور دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں یہ بات بتاتی ہیں اور یہ تعلیم دیتی ہیں کہ انسان کو صرف اپنی ہی فکر نہیں کرنی۔ انسان جب معاشرے کے اندر رہتا ہے تو اس کو اپنے پڑوس کا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمسائے کے حقوق کے بارے میں اتنی تلقین فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں شک ہونے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمسائے اور پڑوسی کو میراث کے اندر بھی شریک فرما دیں گے اور اس کو بھی حصہ ملا کرے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی اور رشتہ داروں کے بہت زیادہ حقوق بتلائے ہیں۔ لہذا اس لاک ڈاؤن کے اندر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اور مالی وسعت دی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں، ان کی خبر گیری کرتے رہیں اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اور جس کے گھر میں رزق کی پریشانی ہو تو ان کے لیے رزق کا انتظام کرنے کی کوشش کریں۔ خاص طور سے ہم لوگوں کو اپنے محلوں کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں خبر گیری کرنی چاہیے کہ جو روزانہ کمانے والے ہیں، جو یومیہ مزدور ہیں، روزانہ صبح کو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تاکہ مزدوری کریں اور شام کو کچھ پیسے لے کر اپنے گھر واپس لوٹیں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو کھلائیں۔ تو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے چونکہ سارے کاروبار زندگی منقطع ہو چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں، تو ایسے لوگ جو یومیہ مزدور ہیں وہ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے اور رزق کی تلاش نہیں کر سکتے، اور خوددارانہ زندگی گزارنے کی وجہ سے وہ لوگ اس بات کے قائل نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی عزت نفس اس بات کو گوارا کرتی ہے کہ وہ لوگ باہر نکلیں اور اپنے ہاتھ کسی آدمی کے سامنے دراز کریں۔ اس وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں کے اندر ہی فاقے کرنے پر مجبور ہیں۔ اس وجہ سے اہل ثروت، اہل محلہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آس پڑوس والوں کا خیال رکھیں اور ایسے لوگ جو اپنے محلے کے اندر رہتے ہیں ان کی خاص طور سے خبر گیری کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے
ایک اور حکم ہمیں دیا ہے، وہ حکم ہے کہ جب آدمی کسی دوسرے آدمی کی مدد کرے تو مدد کرنے کے بعد اس کے اوپر احسان نہ جتلائے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی دوسرے آدمی کی مدد کرتا ہے، پیسے سے، کپڑے سے یا کسی اور طریقے سے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتا ہے کہ جس آدمی کی میں نے مدد کی ہے وہ آدمی میرا احسان مانے، میری تعریف کرے، دوسرے لوگوں اس کو بتائے، یا کم سے کم اتنا تو ہو کہ وہ جب بھی میرے سامنے آئے تو وہ احسان مند ہو کر میرے سامنے آئے اور شکر گزار ہو۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس آیت کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی آدمی کی مدد کری اور مدد کرنے کے بعد کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ وہ آدمی مدد کرنے والے کی مخالفت کرنے لگتا ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے کہ وہ رشتہ دار ہو اور رشتہ دار کی آپ نے مدد کری، کوئی ایسا معاملہ پیش آیا بعد میں کچھ وقت کے بعد کہ وہ رشتہ دار آپ کا مخالف ہو گیا، تو اب جس آدمی نے مدد کی تھی وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آتا ہے اور آنے کے بعد میں احسان جتلاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تو وہی نہیں ہے کہ جس وقت کی میں نے فلاں وقت میں مدد کی تھی، جس وقت کہ تو پریشان تھا، جس وقت تیرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، تیرے پاس پیسے نہیں تھے، تیرا روزگار نہیں چل رہا تھا، تو اس وقت میں نے تیری مدد کی تھی، اور آج تو اتنا بڑا ہو گیا کہ میرے سامنے ہی آواز اٹھا رہا ہے۔ تو یہ چیز ایک بہت عام چیز ہے جس کے اندر عام طور پر ہر آدمی مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو منع کیا اور فرمایا کہ جب تم کسی آدمی کی مدد کرو صدقات کے ذریعے سے، صدقات واجبہ ہوں یا صدقات نافلہ ہوں، تو اس آدمی کی مدد کرنے کے بعد میں اب اس نیکی کو بھول جاؤ اور احسان نہ جتلاؤ، ایسے ہی تکلیف بھی نہ پہنچاؤ، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو جو تم نے اپنے نیک اعمال کیے ہیں، جو صدقات تم نے دیے ہیں، جو نیکی کے کام کیے ہیں، وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ آدمی نیکی کا کام کرے اور اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ تو لہذا اس مشکل وقت کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے متعلقین کا خیال رکھیں، ان کی خبر گیری کریں، اور اگر ہم کسی ایسے آدمی کو پاتے ہیں کہ جو آدمی پریشان ہے تو اس کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم اس کے اوپر احسان نہ جتلائیں، اس کو کسی طریقے سے تکلیف نہ پہنچائیں، نہ زبانی تکلیف ہو اور نہ ہی جسمانی تکلیف ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہم تمام لوگوں کی، تمام امت مسلمہ کی اور پورے ملک کے عزیز میں رہنے والے لوگوں کی حفاظت فرمائے اور جلدی سے جلدی اس بیماری کو ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔